اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجئے محمد مسائل تقلید کے کچھ اہم مسائل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً کچھ مباحث اس میں ایسے بھی ہیں جو ذرا خشک ٹائپ کے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی آپ کا ابتدائی طور پر اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تو آئندہ فقہی مسائل کے سلسلے میں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ اچھا، اب پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی اور یہاں تک اس مسئلے کو اب آگے بڑھانا تھا کہ اگر کوئی شخص تقلید کیے بغیر زندگی کے مختلف اعمال انجام دیتا رہا ہے تو اس کے سابقہ اعمال کا کیا ہوگا، اور دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے جو مسئلے جو غلط تقلید سے کیے، ایک تو ہے کہ تقلید ہی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس نے تقلید کی تھی لیکن غلط تقلید کی تھی، ان شرطوں کے اوپر پوری نہیں اترتی تھی جو ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کی تھی، اور وہ آج سے اب تقلید کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پچھلے اعمال کا کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، اس کا حل یہ ہے کہ جس بھی مجتہد کی وہ اب تقلید میں آیا ہے، سابقہ اعمال کو موجودہ مجتہد عالم کے فتاوے سے ملا کر دیکھے گا۔ جس کی وہ اب تقلید میں آیا ہے صحیح طرح سے، وہ دیکھے گا کہ میں نے پچھلے جو اعمال انجام دیے تھے وہ ان کے فتووں کے مطابق تھے یا نہیں۔ جو اعمال ان تمام پچھلے اعمال جو اس مجتہد موجودہ کے فتوے کے مطابق ہیں وہ تمام کے تمام اعمال صحیح ہوں گے، اور وہ اعمال جو کہ ان کے فتوے کے خلاف ہیں اس میں پھر دو کیٹیگریز ہو جائیں گی لوگوں کی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاہل قاصر۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس بیچارے کی جہالت میں اس کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں ہوتا، اب وہ ایسی جگہ پر ہے، ایسے گاؤں دیہات کے اندر ہے، ایسے مثلا ملک کے اندر ہے جہاں کسی عالم سے اس کی رسائی نہیں ہے۔ ویسے آج کل اس طرح کے افراد کو ذرا چھوٹ ملنی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ہر وقت فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فون کال کے ذریعے عالم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں پوری دنیا میں، آپ بلکہ پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور کوئی بھی مختلف ذرائع ہیں، فیس بک ہے، اس طرح کی چیزیں جس سے مسائل کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو اس کے باوجود، اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی مسائل کو حاصل نہیں کرتے، وہ جہالت کی دوسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، اور اس قسم کے جاہل کو کہتے ہیں جاہل مقصر۔ یعنی ایک ہوتا ہے جاہل قاصر اور ایک ہوتا ہے جاہل مقصر۔ جاہل مقصر یہ خود قصوروار جاہل ہے، تمہاری جہالت میں تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے کیوں صحیح مسائل کو حاصل نہیں کیا ہے جبکہ ساری سہولیات تمہارے پاس موجود تھی۔ اور جو جاہل مقصر ہو اور ایک ہے جاہل قاصر۔ اچھا، اب مجتہد عالم کے فتاوے سے جو اس نے اپنے فتوے چیک کیے ملا کر، تو کچھ مسائل غلط نکلے، پتہ چلا اس نے نمازیں غلط پڑھی ہیں، پتہ چلا اس نے وضو غلط کیے تھے۔ تو اب اگر یہ جاہل قاصر ہے، یعنی خود قصوروار جاہل نہیں ہے، بیچارہ ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں نہیں اس کی رسائی عالموں تک ہوئی، تو وہ مسائل کے جو کہ جن سے کوئی، جیسے جو رکنی واجبات رکنی والے جو مسئلے ہیں، مثلا وہ قیام متصل برکوع نہیں کرتا تھا، اب اس کی تفصیل بہت سی خواتین کے لیے شاید یہ نیا مسئلہ ہو، یا مثلا وہ ساری زندگی بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نماز پڑھتا رہا، پہلا اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے کیس خود ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس نے ساری زندگی، پچھلی زندگی میں 50-60 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، تو اب ان تمام نمازوں کی تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو جاہل قاصر کو واجب رکنی والی اگر کوئی مخالفت ہے تو اس سلسلے میں تو نمازوں کی اور ان اعمال کی قضا کرنی ہے، اور غیر رکنی کے اندر غلطیوں کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ البتہ جاہل مقصر خود قصوروار جاہل،
ان کو زیادہ تر حالات کے اندر اپنے ان تمام اعمال کا اعادہ کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ اگر باطل ہوئے. بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قضا کی ضرورت نہیں ہوتی, غلطی ہو گئی تو ہو گئی, وہاں بچت ہو جاتی ہے. لیکن اگر عمل باطل ہے تو جاہل مقصر قصوروار جاہل کو اپنے ان تمام اعمال کی قضا کرنی پڑے گی جو کہ اس نے صحیح تقلید سے عمل نہیں کیے تھے, یا غلط تقلید کی تھی, یا تقلید ہی نہیں کی تھی, اسے موجودہ مجتہد کے فتوے سے ملائے گا. جاہل مقصر کو اکثر ایسے اعمال کی قضا کرنا پڑتی. اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے, اگر کچھ بھی یاد نہ ہو کہ پچھلے اعمال ہم نے کس طرح سے انجام دیے. بہت سارے افراد ہوتے ہیں ایسے, مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 25 سال پہلے حج کیا تھا, اب ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح سے کیا تھا, اتنی مسائل کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اتنی باریکیوں کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو ان کے ان تمام اعمال کو جو اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وہ کس طرح سے انجام دیے تھے, ان سب اعمال کو سمجھا جائے گا کہ وہ صحیح اس نے اعمال انجام دیے, ان میں سے کسی کی اس کو قضا نہیں کرنی. یہاں بس اس کو ایک اس حالت شک میں. لیکن جو اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ عمل تو میں نے غلط کیا تھا, ان اگر وہ ایسے ہیں کہ ان کی قضا انجام دینی ضروری ہے تو ان کی قضا انجام دینا ہوگی. اچھا, پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تقلید کو شروع کرنے کے بعد کیا کیا جائے. مثلا ٹھیک ہے, اب ہم تقلید شروع کر رہے ہیں تو پہلا اسٹیپ کیا ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا تقلید شروع کرنے کے لیے کوئی معین الفاظ کی نیت کرنا پڑتی. یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں. مثلا یہ کہ کیا میں نیت کروں کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں جا رہی ہوں, قربتاً اللہ, اس طرح کے کوئی الفاظ. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تقلید شروع کرنے کے لیے کسی معین الفاظ کی نیت کرنا ضروری نہیں. بس آپ کا دل میں ارادہ ہو, آپ نے تحقیق کر لی ہے, آپ کے نزدیک جو مجتہد عالم ثابت ہو گیا اس کی تقلید شروع کر دیں. ایک دل میں بھی اگر خیال ہو تو یہ کافی ہے. پھر کچھ لوگ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے آئے ہیں, لیکن بہرحال آئے تو ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. کیا تقلید شروع کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے کہ اب 2 رکعت جب ہم تقلید شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. ویسے اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز, الصلاۃ خیر موضوعین, بہترین موضوع ہے نماز, کوئی شخص جتنا چاہے کم پڑھے زیادہ پڑھے, آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے بیٹھے بیٹھے آپ 2 رکعت جو ہے نماز اگر پڑھنا چاہیں, کوئی نماز مستحبی تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے. لیکن خود تقلید کے لیے شرعی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تقلید شروع کرنا چاہ رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اچھا, دوسری چیز یا تیسری چیز, تقلید شروع کرنے کے لیے کسی معین دعا کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اب ویسے آپ دعا یہ کریں کہ میں اچھا علم حاصل کروں, فقہی مسائل کے مطابق عمل کروں, مجھے مجتہد کا فتویٰ صحیح طور پر پتہ چلے, ویسے تو جو چاہے نیت کریں اس طرح کی دعاؤں کی. لیکن کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی مخصوص قسم کی دعا پڑھی جائے تقلید شروع کرنے سے پہلے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نام آ گئے ہمارے سامنے, یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, کس کی تقلید کریں؟ تو لوگ کہتے ہیں بھائی استخارہ کر لیجئے, اللہ سے مشورہ لے لیتے ہیں. نہیں, یہ استخارے کا مورد ہی نہیں. استخارے کے موضوع پہ یہاں ہماری تفصیل سے گفتگو آ چکی ہے, اس میں استخارے کی تمام اقسام کا بھی تذکرہ تھا. تو بہرحال تقلید کے لیے کسی قسم کے استخارے کی کوئی ضرورت نہیں. اور خاص طور پر اس مسئلے میں تو ہے ہی نہیں کہ موجودہ اتنے سارے مجتہدین میں سے کس کی تقلید کی جائے. تو استخارے کا بلکہ یہ حرام ہے اس کام کے لیے ایک لحاظ سے, یا عبث ہے اس کو استعمال کرنا کہ اگر کوئی شرعی حکم کے طور پر اس طرح سے اس کو کرنا چاہے. تقلید کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہوتا. وہی لوگوں سے جو ہم نے شرائط بتائی تھیں کہ انسان کو یا تو خود اتنا بڑا علم رکھنے والا ہو کہ خود پہچان سکے, یا 2 عادل جو کہ اہل خبرہ سے ہوں یا اہل خبرہ سے ہوں, یعنی اتنی شناخت رکھیں, ان سے آپ جا کر پوچھیں. اور 2-3 اور اس طرح کی باتیں پچھلی نشست میں آ چکی. تقلید کے لیے کسی استخارے کی ضرورت نہیں. کیا ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی تحقیق پر یا اولاد والدین کی تحقیق کو لازمی مانے؟ مثلا بیوی تقلید کرنا چاہ رہی ہے, اس نے کہا کہ بھائی شوہر نے کہا کہ میں کر تو چکا ہوں تحقیق, بس یہ والی تمہیں لازم ہے کہ یہ والی میری بات مانو, نہیں اسی مجتہد کی تقلید کرو.
والدین تقلید کر چکے ہیں، اولاد ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی تقلید شروع کر دی. تو دیکھیے اس میں اگر اطمینان ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے صحیح تحقیق کی ہے اور اس کو اطمینان ہو رہا ہے، تو یہ بھی شوہر کی اس گواہی کو مان سکتی ہے اور اسی مجتہد کی تقلید کر سکتی ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ادھر ادھر سے کہیں سے سنا کر آ گیا ہے مثلا، اور یا والدین کے اوپر اتنا اعتماد اولاد نہیں کر رہی ہے کہ یہ ان کو اتنا زیادہ علمی ان کا کیلیبر نہیں ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ان کی بات پر، تو ان کی باتوں کو ماننا لازم نہیں ہے. شوہر کے بجائے وہ کسی اور شخص کی تحقیق پر بھی یا ذاتی الگ سے تحقیق کر سکتی ہے بیوی، یا اولاد ذاتی تحقیق کر سکتی ہے الگ سے کہ ہم کس کی تقلید میں جائیں. تو اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کے بالکل برخلاف بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ مسئلے عام طور پر پیش آتے ہیں گھروں میں. ممکن ہے کہ جو شوہر ہے وہ عید منا رہا ہو اور بیوی کا جو ہے وہ تیسرا رمضان چل رہا ہو، یعنی تقلیدوں کا جو اختلاف اس لحاظ سے ہوتا ہے. ممکن ہے اولاد جو ہے وہ 30 شعبان کا روزہ رکھے ہوئے اور والدین مثلا ان کے نزدیک پہلی رمضان کی ثابت ہو جائے. تو یہ عام طور پر یہ چیزیں گھروں میں اس طرح سے ہو سکتی ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ کہ اب ہمیں تقلید ہم نے کر لی نا، اب ہمیں مجتہد کے اپنے فتوے حاصل کرنے، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اور دیکھیے اتنی تفصیل ہے اس کی کہ ہم مجتہد کے فتاوا کو کیسے حاصل کریں. ہمیں عمل کرنا ہے، حکم خدا کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو اب ہم اپنے مجتہد کا فتویٰ حاصل کیسے کریں؟ دیکھیے سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد کے منہ سے فقہی مسئلہ سننا، مجتہد کے منہ سے سننا. اب دیکھیے مجتہد کے مثلا ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجتہد جو ہے نا کوئی فقہی حکم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کی آواز ہمارے کان تک جا رہی ہے. اچھا، یا تو آپ خود براہ راست سنیں کہ مجتہد مثلا بیٹھا ہوا ہے، تو کیونکہ ایک مثال کے طور پر، کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو نجف میں ایک مجتہد ہیں، تو اکثر لوگ بہت سارے افراد ان کی بھی تقلید میں ہیں. اب وہ خود جاتے ہیں اور اردو، کیونکہ ظاہر پاکستانی ہیں تو اردو کے اندر سوال و جواب بھی ان سے ہوتے ہیں، تو براہ راست مجتہد کے منہ سے ان کا مقلد سن رہا ہے، یعنی مجتہد کی زبان سے فقہی مسئلہ سننا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فون پر ہو یا لائیو کال کوئی ہو، اس کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہو اور فقہی حکم کوئی بیان ہو رہا ہو، اور ہم اپنی ہی زبان کے اندر اس کو سن رہے ہوں، یعنی جو مجتہد بیان کر رہا ہے وہ زبان ہم بھی جانتے ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ مجتہد کے منہ سے سننا. اچھا، لیکن بعض اوقات یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے آیت اللہ سیستانی کے پاس جائیں، ان سے بھی زائرین جا کر ملاقات کرتے ہیں مثلا. اب وہ فارسی میں گفتگو کرتے ہیں یا اور کبھی عربی میں گفتگو کرتے ہیں، زیادہ تر فارسی میں کرتے ہیں. مثلا فارسی ہمیں نہیں آتی، عربی ہمیں نہیں آتی، اور وہ کوئی فقہی حکم اور ان سے بھی لوگ جا کر سوال کرتے ہیں، ان کا جواب اس وقت بھی دیتے ہیں بعض اوقات وہ. تو کیا یہ مجتہد کے منہ سے سننے میں آئے گا؟ اب دیکھیں آیت اللہ سیستانی ہیں، ان کے پاس بھی لوگ اس طرح سے جاتے ہیں. اب مثلا ہم جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے سامنے، ترجمہ کرنے والا. مجتہد نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اس ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ مجتہد کے منہ سے سننے میں نہیں آتا، یہ آئے گا ایک قابل بھروسہ یا مثلا ایک عادل کی گواہی ہے اس پہ، یعنی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے وہاں پر. بلکہ اکثر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی ترجمہ کرنے والا وہاں پر موجود بھی ہوتا ہے تو نہ جانے کیا، ویسے کہ ان کو اردو تو نہیں آتی ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے تصحیح کی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے، تم نے ترجمہ غلط کیا ہے. باقاعدہ ایک دفعہ خود ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا کہ آغا نجم الدین طبسی، امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ ان کا کام ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حج کے موقع پر وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ حجاج وغیرہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو یہ
فارسی میں خطاب کر رہے تھے، تو پاکستانی کاروان جو تھا ان کے لیے ایک ترجمہ کرنے والا ارینج کیا گیا. اب اس نے جو ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ آغا نجم الدین طبسی یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے بیچ میں روکا اور ٹوکا ان کو کہ میں نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے. تو بہرحال تو یہ ایک قابل اعتبار شخص میں چلا جائے گا کہ بہرحال وہ جو ترجمہ کر رہا ہے وہ ایک نسبتاً قابل اعتبار آدمی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے بہرحال. اچھا، اب ایک بات اور بھی آپ کو یہ دیکھنی پڑتی ہے بعض اوقات کہ مجتہد جو چیز بیان کر رہا ہے وہ فتویٰ ہی ہے یا نصیحت ہے، کیونکہ مجتہد نصیحت بھی کرتا ہے. آپ جاتے ہیں مرجع کے پاس، وہ کچھ باتیں نصیحت کے طور پر کہتے ہیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین سے کہیں کہ بھائی آپ جو ہے چہرے کا بھی حجاب کیا کریں، اگرچہ ان کا فقہی حکم جو ہے فتویٰ دیکھا جائے تو آیت اللہ سیستانی اور موجودہ اکثریت مراجع کی وہ یہی کہتی کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں مثلا آپ جو ہے نا چہرے کو بھی چھپائیں، تو وہ ایک نصیحتاً کہہ رہے ہیں، ایک بہتر بات کہہ رہے ہیں، ایک افضل بات کہہ رہے ہیں، احتیاط سے زیادہ قریب بات کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ نصیحت میں اور فتوے میں بھی آپ کو فرق کیجئے کہ وہاں ظاہرین کے ساتھ جو خطاب عام طور پہ کرتے ہیں. ممکن ہے اکثر مجتہدین اور مراجع جب ان سے خواتین کے بہترین حجاب کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کالی چادر سب سے زیادہ مناسب ہے. اب کوئی عورت آ کے کہے کہ بھائی انہوں نے تو کہا کہ کالی چادر ہی پہننی چاہیے اور کالی چادر واجب ہے اور اس طرح سے بنا کر پیش کرے، تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر مسئلہ ہے کہ آپ کو مجتہد کے فتوے میں اور اس کی نصیحت کے اندر جو ہے فرق پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب کچھ باتیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ مجتہد سے منسوب بہت ساری غلط باتیں اور غلط فتوے کوٹ کیے جاتے ہیں. مجتہد کی دیکھیے ہم بات کیا کر رہے ہیں، مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے. جب آپ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے جاتی ہیں تو بہت سی غلط باتیں ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. مثلا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تصویریں الٹی سیدھی بنائی جاتی ہیں. مثلا آیت اللہ فوٹو شاپ کے ذریعے آیت اللہ سیستانی کی وہاں امریکی مثلا جو رمز فیلڈ ہے اس کے ساتھ ایک تصویر بنا کے اور انٹرنیٹ کے اوپر کی گئی کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی، تاکہ جو ہے وہ جو جنگ داعش کے خلاف ہو رہی تھی اور ان کو لوگوں کو ڈیمورلائز کیا جائے. ظاہر ہے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جعلی تصویریں اس طرح سے بہت بنائی جاتی ہیں جو غلط باتیں فتووں کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، مجتہد کی شخصیت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی تو اب پہلے تو کچھ تھا کہ کچھ زائرین سے ملاقات میں ایک تصویر بھی ان کے ساتھ کھنچوا لیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا اتنا مس یوز کیا ہے کہ انہوں نے اب کسی بھی شخص کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواتی، سوائے کہ بہت خاص کچھ علماء یا کچھ بہت انٹرنیشنل کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی شخصیت ملنے کے لیے آتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کھنچواتے کیونکہ لوگ اس کو اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے مثلا ایک تصویر بنائی جاتی کہ آیت اللہ سیستانی جو درس خارج دے رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت ہے، یہ بھی فوٹو شاپ کا کمال ہے. آیت اللہ سیستانی اس وقت کسی بھی جگہ درس خارج نہیں دیتے ہیں، سال سے سیکیورٹی ریزنز ہیں، بہت ساری اور وجوہات ہیں. اور یہ تصویر اصلاً آیت اللہ خوئی کی ہے. آیت اللہ خوئی کی تصویر کو کاٹ کوٹ کے اور اس کو فوٹو شاپ کے ذریعے بالکل اسی جگہ ویسے ہی ایک یہ دیکھیے آیت اللہ خوئی بیٹھے تقریر کر رہے ہیں تو اسی میں ہی آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا ان کی جگہ پہ اور جو ہے یہ تاثر دیا کہ اس طرح سے ان کا درس خارج وہاں پر آج کل بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح سے. تو یہ بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ سیستانی کی ایک تصویر ایک اور بھی ہے کہ جناب صدام حسین کے ساتھ جو ہے ان کو لایا گیا ملاقات کے لیے، صدام حسین سے انہوں نے ملاقات کی تھی. یہ آیت اللہ سیستانی کی لحاظ سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایک فوٹو شاپ کے ذریعے ایک تصویر ایجاد کی گئی ہے. اصلاً بطور ظلم اور زبردستی کے آیت اللہ خوئی کو ایک مرتبہ جو ہے وہ لے جایا گیا تھا اور جب جنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور صدام دباؤ ڈال رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایران کو مجبور کیا جائے کہ جو ہے وہ جنگ کو ختم کیا جائے، اور آیت اللہ خوئی نے پھر جو اس کے جوابات وہاں پر دیے تھے اس تصویر کو کاٹ کے آیت اللہ سیستانی لگا دیے گئے اس جگہ پہ. اس طرح سے مثلا ایک اور بھی تصویر آیت اللہ سیستانی کی گہرا میں مثلا امیر المومنین جو ہے وہ اس طرح سے گئے ہیں اور اصلا یہ بھی آیت اللہ باقر الحکیم کی تصویر ہے. آیت اللہ باقر الحکیم کا سمجھے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کاٹ کے اس جگہ پہ آیت اللہ سیستانی کا جو ہے وہ لگا دیا گیا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی جال سازیاں صرف یہ مجھے بتانا اس میں مقصد ہے کہ جال سازیاں انٹرنیٹ پہ بہت ہیں، فتووں کے سلسلے میں بھی ہیں، تصویروں کے سلسلے میں بھی ہیں.
تو مجتہدین کے جو فتوے عام طور پر فیس بک اور ادھر ادھر جو اگر وہ اوتھینٹک ذرائع سے نہیں ہیں تو اس پر اتنا آسانی کے ساتھ یقین نہ کیا کریں. یہ بھی بتانا مقصد ہے تاکہ یہ آپ کو رہے. ہاں البتہ یہ والی جو تصویر ہے یہ آیت اللہ سیستانی کی صحیح تصویر ہے، لیکن جو اس سے پہلے والی جو تصاویر ہیں اس لحاظ سے وہ اس تصویر کے اندر جو ہے وہ تصرف کیا گیا ہے. اچھا ایک تصویر اور آیت اللہ سیستانی کی کہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر ہے. یہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ، آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر ہے ہی نہیں. یہ اصلاً آیت اللہ علی حسینی میلانی کی تصویر، جو اس وقت یہ آیت اللہ علی حسینی میلانی یہ موجودہ مجتہدین میں سے ہیں، ماشاءاللہ زندہ ہیں اور اکثر و بیشتر یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے دروس اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے. ان کی تصویر ہے اصلاً وہ. اور آیت اللہ سیستانی کے واقعتاً جو تصویر ہے وہ یہ الٹے ہاتھ پہ جو آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے بچپن کی تصویر. تو یہ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کی، اب بہت سارے دیکھیے اس کے اندر ہی کہ جناب یہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی جو ہے قامہ لگا رہے ہیں. اب جو قامہ زنی کی حمایت کرنے والے افراد ہیں وہ مثلا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی بھی قامہ زنی کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور پھر بعض اوقات ایک فتویٰ قامہ زنی کے تقریباً واجب ہونے کے لحاظ سے انہوں نے فوٹو شاپ کے ذریعے باقاعدہ ان کا جہاں پر یہ سٹیمپ اور یہ سب کچھ لگتی ہے اور بیچ میں جتنا جو میٹر ہے وہ سارا کا سارا وہ ہے کہ جو کہ خود سے بنایا ہوا ہے. آیت اللہ سیستانی کا اصلاً اس متعلق کوئی انہوں نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے، وہ ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. تو یہ بہت سارے اس کے اندر مسئلے ہیں. اچھا اب کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس کے مخالفین ہیں، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے سوچا کہ ہم اس پہ کیوں پیچھے رہیں، تو انہوں نے بھی اس طرح کے فتوے جو ہیں جعلی فتوے بنا کر شائع کیے ہیں. انگریزی کے اندر ہیں بہت سے فتوے. تو یہ جعلی فتووں کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں بھی لکھا ہوا اور صرف مہر وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی فوٹو شاپ کا کمال ہو سکتے ہیں. تو حمایت والے بھی مخالفین دونوں نے جعلی چیزیں بنائی ہوئی. اچھا اسی وجہ سے تو اب بہت ساری انٹرنیٹ سائٹس ایسی ہیں کہ جس میں ہم مجتہد کے فتوے ہمیں نظر آتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے یہی بات اس کے لیے باقاعدہ ان کو فتویٰ دینا پڑا کہ میری صرف ایک ہی سائٹ ہے جو کہ اوتھینٹک ہے اور وہ sistani.org ہے، یعنی باقاعدہ ان کے مکتب کی طرف سے. اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، ابھی آگے چل کے ان کا بھی ذکر آئے گا. اس کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کوئی واضح کوئی غلطی اگر اس کے اندر ہو تو جیسے یہ بھی آیت اللہ سیستانی سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے سوال و جواب میں کہ بہت سارے صفحات ایسے ہیں کہ جو کہ فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں، ٹیلی گرام پہ ہیں، تو آپ کیا ان کی تائید کرتے ہیں؟ تو دفتر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے یہی جواب آیا کہ سوائے sistani.org کے ہمارا کسی جگہ پہ کوئی بھی اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ کوئی سائٹ ہے. صرف اس کو مورد اعتبار یا مورد تائید جو ہے صرف یہی والی ایک سائٹ ہے. اس کے اندر بھی اگرچہ کچھ مسئلے ہیں وہ بھی آگے چل کر آنے والے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آفیشل نہیں ہے جس سے ہم مجتہد سے فتویٰ حاصل کریں گے. ہم نے فلاں سائٹ کے اوپر رجوع کیا تھا، مثلا ایک سائٹ ہے، میں ویسے بتاؤں ضرور نہیں کہ وہاں سے ہر جواب غلط آتا ہو، لیکن اس کو اون نہیں کیا جاتا. مثلا najaf.org ایک سائٹ ہے، لندن سے رن ہوتی ہے اور ان کے داماد اس کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی آفیشیل سائٹ نہیں ہے. وہاں سے جو جواب آئے گا اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر کا جواب ہے یا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے. ہاں مطابق فتویٰ ہو سکتا ہے ان کے، کہ وہاں پہ بھی بہرحال علماء جواب دے رہے ہیں، لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں اوتھینٹسٹی سائٹ کے اعتبار سے. تو مجتہد کے فتاوے کیسے حاصل کیے جائیں، اس کے اندر ایک ہے کہ سائٹ کا بھی آپ کو صحیح طور پہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ان کی آفیشیل ہے. اچھا سوائے اس کے کہ اس جو وہاں سے اگر خود آفیشیل سائٹ سے بھی آپ کو کوئی جواب مل رہا آ رہا ہے وہاں سے، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سوال کو اس طور پر نہیں سمجھا گیا ہوتا، یا آپ نے صحیح کنوے نہیں کیا ہوتا، یا وہ اس کو انہوں نے اس طرح سے نہیں سمجھا ہے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہی تھیں، یا جو جواب وہاں سے آیا ہے وہ مبہم ہے، یعنی ایک اصولی ٹائپ کا جواب دے دیا گیا جو آپ کے مسئلے سے براہ راست مطابقت نہیں رکھتا. اور بعض اوقات وہاں سے جواب آنے میں، بعض اوقات ہر دفعہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں گے بالکل ناقابل اعتبار بات ہو جائے، بعض اوقات مسائل کے جواب آنے میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں.
انسان ہے، دوسرا جو لکھ رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، واجب نہیں ہے کہ واجب ہے کر دیا، نہیں اس میں سے غائب ہو گیا مثلا. تو بہت ساری اس طرح کی چیز، سوائے اس کے کہ اس کی غلطی واضح ہو جائے تو وہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ واضح غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ آپ لکھ کے منگوا لیں وہاں سے جواب. لیکن اگر وہاں سے کوئی جواب آتا ہے ان کی آفیشیل سائٹ سے تو مختصر طور پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ آتھینٹک مانیں گے، سوائے اس کے کہ غلطی واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بہت بڑی غلطی یہاں سے ہوئی. اچھا، اب خاص طور پر زائرین نے، جو بھی زائرین اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور اکثر ملاقات بھی ہوتی ہے ان کی، اتنی بڑی تعداد میں زائرین نے وہاں سے آ کر کہ آیت اللہ سیستانی نے یہ کہا، اتنی غلط باتیں مشہور کی کہ اگر وہی آپ کے سامنے پیش کریں تو کئی نشستیں اس کے اوپر ہو جائیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم خود سن کر آئے ہیں، ہمارے سامنے کہا ہے، ہم خود گواہ ہیں، اور بالکل اس کے برخلاف بات ہوتی. یا وہ سینہ بسینہ چلتی ہے، مثلا کوئی شخص مل کر آیا، اس نے کہا، اس نے آپ کو بتایا، آپ نے کسی کو تیسرا چوتھا پانچواں دسواں، تو کیا سے کیا بات ہو چکی ہوتی. اس وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کرنا پڑا کہ زائرین کی جو تعداد یہاں پر آتی ہے، آیت اللہ سیستانی سے آ کر ملاقات کرتی ہے، تو وہ جب تک کہ ان جو باتیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، جب تک اگر بتائید دفتر معظم لہو نہ رسیدہ باشد، جب تک کہ دفتر کی طرف سے ان باتوں کی تائید نہ ہو، فاقد اعتبار بود و قابل اعتماد نیست، وہ ان پہ ہرگز اعتبار نہ کیا جائے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دفتر کی طرف سے اس کی تائید نہ ہو. یہ بہت چیزیں مشہور کی گئیں، اور بعض اوقات کچھ اہل علم افراد کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے. اب جو بیچ میں واسطے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہو جاتا ہے، یا خود کرتے ہیں اس طرح سے. مثلا میں ویسے کہہ دوں کہ آپس میں ہمارے مراجع کے انتہائی بہترین تعلقات ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر کس طرح سے ہمکاری رہبر معظم آیت اللہ سیستانی ایران عراق وغیرہ کے اندر کس طرح رہی ہے، اور بہترین آپس میں تعلقات ہیں. خط و کتابت ان کی آپس میں ہوتی ہے، اور وہ خط و کتابت بھی انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر اکثر موجود ہوتی ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن مثلا ایک بات مشہور کی گئی جو بظاہر تو بات اچھی لگتی ہے، لیکن دیکھیے کوئی اچھی بات آپ خود سے منسوب جعلی طور پر تو نہیں کر سکتے. مثلا آپ کوئی بہت ہی اچھی بات، کسی مفکر کا قول آپ کہیں کہ کتنی اچھی بات اس میں کہی گئی ہے، تو امیر المومنین نے یہ فرمایا، مثلا یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ. اچھی بات کوئی ہو جب تک کہیں نہ ہو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. مثلا آیت اللہ سیستانی سے یہ بات منسوب ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر رہبر کے سر کا ایک بال بھی کم ہوا تو ہم مجتہدین کے سروں سے امامے گر جائیں گے. مثلا ایک بات بہت مشہور ہوئی، دفتر سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی. یہ نہیں کہ تو یہ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں اس کو مجتہد کا فتویٰ یا اس طرح کی چیز نہ سمجھا جائے. اور زائرین، آپ شروع میں آپ دیکھیں کہ اس فتوے کے اندر ہی لکھے کہ بعض زائرین جو کہ ان سے ملاقات کی، ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں، وہ یہ باتیں اس طرح سے نشر کرتے ہیں. تو جب تک دفتر کی طرف سے اس بات کی تائید نہ ہو ان کو صحیح نہ سمجھا جائے. اتنی باتیں اس طرح کی ہیں کہ بے شمار باتیں. تو ایک تو یہ ہو گیا مجتہد کے منہ سے سننا، اور یہ اس وقت شمار ہوگا منہ سے سننا کہ جب وہ بھی اسی میں زبان میں گفتگو کر رہا ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مجتہد نے اپنی زبان سے مسئلہ بیان کیا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے فتویٰ حاصل کرنے کا، دو عادل افراد یہ خبر دیں. دو عادل یہ خبر دیں کہ مجتہد نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا ہے. چاہے وہ دو عادل افراد مثلا ایک ساتھ آ کر خبر دیں آپ کو، یا الگ الگ دیں. مثلا ایک نے ابھی خبر دی، ایک نے 3 دن بعد خبر دی، ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی گیا تھا، مجتہد نے یہ بات کہی ہے. دو عادل کہیں کہ یہ فقہی مسئلہ یہی ہے، اس انداز سے. تو اب دو عادل افراد کی اگر گواہی کسی مسئلے کے اندر مل جائے تو پھر اس بات کو ماننا ہی ماننا ہوتا ہے، چاہے آپ کو اطمینان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، کیونکہ دو عادلوں کی گواہی اس میں آ گئی. اب بالفرض یہ کہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ان دو عادلوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ چیز بیان کی تھی، یعنی مسئلہ ایسا نہیں تھا، ان دونوں نے غلط بیان کر دیا تھا، اور اس دوران آپ ان کے اس مسئلے کے اوپر عمل کرتی رہیں، تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے ایک فقہی حکم کے اوپر اس انداز سے عمل کیا ہے. دیکھیے بہت اہم یہ ہوتا ہے، ابھی آگے چل کے خیر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا،
کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے پوچھ لینا ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، چاہے وہ بتانے والے نے، یعنی قابل اعتبار ہونا چاہیے، نہیں کسی شخص سے بھی جا کر پوچھ لیں، یعنی کسی قابل اعتبار شخص سے آپ نے کوئی فقہی مسئلہ دریافت کیا کہ مسائل کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرتا ہے، یہ عالم قابل اعتبار ہیں، یا یہ ذاکرہ یا یہ مدرسے کی طالبہ قابل اعتبار ہے، آپ کی نگاہ میں یعنی معتبر ہے وہ، اور اس نے کوئی مسئلہ بتا دیا اور آپ اس پر عمل کرتی رہیں، تو کیونکہ آپ نے پوچھ لیا تھا اس وجہ سے اگر اس نے کبھی غلط بھی بتایا ہوگا اور آپ عمل کرتی رہیں تو آپ کے وہ تمام اعمال صحیح سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ جاہل قاصر ہیں، یعنی آپ نے تو اپنی طور پر جہالت کو رفع کیا تھا نا، اب اس نے بتانے والے نے غلطی کی، اس نے بھی جان بوجھ کر نہیں کی تھی، اس کو اشتباہ ہو گیا تھا یا غلطی سے اس نے بتا دیا تھا ایسا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وہ تمام اعمال بچ جائیں گے، بنسبت اس کے کہ آپ یعنی اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لیا اور پوچھا نہیں کسی سے، تو پھر آپ جاہل مقصر میں چلی جاتی ہیں اور تمام ان اعمال کا اعادہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ان کو دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے ویسے جو دماغ میں آیا عمل کر لیا تھا۔ تو بس صرف اتنا سا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں کسی سے پوچھ لینا قابل اعتبار سے آپ کے تمام زندگی کے مسئلوں کو جو ہے وہ کر سکتا ہے کور۔ ابھی اس کی مثالیں بھی آگر آئیں گی۔ تو 2 عادل افراد خبر دیں، اور تیسری ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ کہ ایک عادل یا قابل بھروسہ شخص بھی آپ کو اگر یہ خبر دے کہ مجتہد نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ بہت سے علماء بھی دیکھیں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی سے بھی ملاقات کے لیے مثلا سعودی عرب کے احسا کا جو علاقہ ہے کہ سید طاہر الاحسائی حجت الاسلام والمسلمین سید طاہر الاحسائی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مثال کے طور پر ایک آپ کو دکھانے کے لیے ایک تصویر کہ بہت سے علماء بھی جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بہت سے مسائل ان سے پوچھتے ہیں، پھر آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مجتہد نے ایسا بیان کیا تھا، مجتہد نے ایسا بیان کیا تھا۔ تو وہ اگر عادل ہے یا عادل نہیں بھی ہے لیکن قابل بھروسہ ہے، مثلا کوئی زائر ہے یا زائرہ ہے وہ وہاں پر گئی ہے، بظاہر وہ عدالت کی تمام شرائط پہ پورے نہیں اترتے جو کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے، مثلا ممکن ہے کہ کوئی شخص داڑھی منڈا ہوا ہو اور وہ کہے کہ ہاں میں زیارت پہ گیا تھا، یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ والی ان کے اندر کمی ہے کہ داڑھی نہیں رکھی انہوں نے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جھوٹ نہیں بولتے، یا کم سے کم اس فقہی مسئلے کو بیان کرنے میں یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ جھوٹے آدمی نہیں ہیں، تو قابل اعتبار ہیں، تو قابل اعتبار شخص کی بات سے بھی فتویٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی زائرہ اس طرح سے وہاں پر گئی ہو اور جس کا پردہ صحیح نہ ہو یا عام زندگی میں اچھا پردہ نہ کرتی ہو وہ، اور وہ آ کر آپ کو یہ بتائے کہ ہمارے سامنے مثلا یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا، تو اگر وہ قابل اعتبار ہے آپ کے نزدیک، اگرچہ وہ عادل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا فقہی اعتبار سے۔ ہاں اس کو قابل اعتبار البتہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ میں بھی وہ ناقابل اعتبار ہو، پھر اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور فتویٰ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اسی وجہ سے نے کہا کہ ہمیشہ پوچھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ آپ کے کسی استاد ہی نے یہاں پر ایک مسئلہ بتایا اور آپ اس کے مطابق عمل کرتی رہیں، بعد میں پتہ چلا کہ استاد ہی سے غلطی ہوئی تھی۔ استاد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا، مسئلہ بتانے میں، مسئلے کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی، وہ کوئی جان بوجھ کے غلطی تو نہیں کر رہا لیکن اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یا آپ نے پوچھا اپنے کسی استاد سے اور اس نے جو ہے کوئی مسئلہ بتایا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں، تو آپ کے وہ تمام اعمال کو یعنی آپ گناہگار نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے وہ پوچھ لیا تھا، اور اکثر حالات کے اندر اس عمل کو بھی صحیح سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ پوچھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک معمولی سی دیر کا پوچھ لینا چند سیکنڈ کا بہت بڑے مسئلوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی سے، آیت اللہ خوئی کا ایک نظریہ تھا، اب اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہرحال کہ مثلا حالت احرام میں جو احرام کا کپڑے پہنے جاتے ہیں، عورتوں کا تو احرام وہی عام لباس ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اگر مثلا ایسے مال سے خریدا گیا ہے وہ لباس آپ کا جس پہ خمس واجب الادا تھا، یا ان کپڑوں ہی کے اوپر خمس واجب ہو گیا تھا، کپڑے بغیر سلے ہوئے آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے، اب بہت سارے جوڑے وغیرہ تحفے کے طور پہ ملتے ہیں، آپ نے کہا حج کے لیے جا رہی ہوں میں، چلنے کچھ کپڑے سلوا لیتی ہوں، اور ان پر خمس واجب تھا، تو آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ جو جانور ہے قربانی کا اور جو حج کا احرام ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے اسی لباس کے اندر حج کو انجام دے لیا تو اس کا وہ حج باطل ہے۔ ابھی میں ان کا صرف مسئلہ بتا رہا ہوں
تو اب بعد میں لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو اس طرح سے پیسے سالہ سال سے جمع کیے ہوئے تھے، اسی سے ہم نے احرام کا کپڑا بھی خریدا، اسی سے ہم نے مثلا پیمنٹ کی اس کی قربانی کے جانور کی حج پہ۔ آیت اللہ خوئی نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلے سال آپ کو دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ فقط 1 سیکنڈ کا مسئلہ صرف اگر کسی سے کر کے پوچھ لیتے تو کچھ بچت ہو سکتی تھی اس کے اندر، لیکن مسئلہ نہیں اگر پتا تھا اور اس کے اندر آپ ہی کا قصور ہوتا ہے بعض اوقات، جو کہ موجودہ حالات جو شہری زندگی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں کہ چیزیں پوچھ لینی چاہیے، ہمیشہ فائدے مند رہے گا آپ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ بلکہ اس شخص نے کہا کہ میں ڈبل خمس اب نکال دیتا ہوں، چلیں اس وقت میں نے نہیں نکالا تھا نا، میں اس سے دگنا خمس اب نکال دیتا ہوں۔ کہا کوئی حل اس کا نہیں ہے، چاہے ڈبل نکال دو، ٹرپل خمس نکال دو، وہ جو حج تم نے اس بغیر خمس نکلے ہوئے احرام سے اور قربانی کا جو جانور جس پر مال پہ خمس واجب تھا اس سے تم نے خریدا تھا، تو اب کوئی حل نہیں کہ تمہیں دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا ڈبل ٹرپل خمس نکالنے کے باوجود۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دیکھیے مسئلے ایسے ہیں، جیسے خود آیت اللہ سیستانی کی بھی چلیں مسئلے کی مثال دے دوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ موجود ہے، مثلا کار لون لیا ہوا ہے، کسی اور طرح کا کوئی قرض ہے، تو یہ شخص جب تک اس قرض کو اتار نہیں دیتا تب تک جو بھی حج یہ کرے گا اس کا حج واجب حج شمار نہیں ہوگا۔ حج کر کے بھی آ گیا تو مستحب حج بن جائے گا، اگلے سال دوبارہ پیسے آئے یا کچھ استطاعت اس کی ہوئی تو اس کو دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا، واجب حج اس کا ادا نہیں ہوگا۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی حج پہ جانا چاہے اور اس کے اوپر اس کے ذمے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے قرضہ موجود ہو، تو اس کا ایک حل بھی ہے، وہ بھی کیونکہ ہم حج کی کلاس تو نہیں لے رہے ہیں، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ معمولی سے تھوڑے سے مسئلوں کو جان کے اگر اقدام کیا جائے تو ہمیشہ آپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا۔ جب بھی ہم اس پہ تفصیل سے اس موضوع پہ لے رہیں گے مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے، کیونکہ صحیح طور پر فتویٰ حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو جائیں تاکہ آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ چوتھی چیز یہ ہے، دیکھیے مجتہد کے منہ سے سننا، نمبر 2 دو عادل افراد گواہی دے دیں یا ایک عادل یا قابل بھروسہ بھی بتا دیں، اور نمبر 4 ہے مجتہد کے رسالہ عملیہ میں دیکھنا۔ رسالہ عملیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے رسالہ عملیہ کہتے ہیں وہ کتاب جو کہ مجتہد اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے۔ مجتہد فقط ایک کتاب تو نہیں لکھتا توضیح المسائل وغیرہ، اس کے بہت ساری کتابیں ابھی آپ کے سامنے میں مثالیں اس کی پیش کروں گا، مختلف موضوعات پر علمی کتابیں بھی لکھتا ہے، رجال پہ بھی لکھتا ہے، تفسیر پہ بھی لکھتا ہے، اخلاق پہ بھی لکھتا ہے، اور بے شمار موضوعات کے اوپر لکھتا ہے، تاریخ پہ بھی لکھتا ہے مجتہد کتابیں۔ رسالہ عملیہ اس کو کہتے ہیں جو وہ اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے، اسے کہتے ہیں رسالہ عملیہ۔ جیسے توضیح المسائل، توضیح المسائل البتہ پرانا ایڈیشن ہے اور کچھ اس میں غلطیاں بھی تھیں، اس کے بعد جو نئے لیٹسٹ ایڈیشن آئے ہیں ان کی طرف آپ اس کی تصویر پہ نہیں جائے گا کہ یہ والی کوئی خرید کے لے آئے، بلکہ لیٹسٹ ایڈیشن جو ہیں اس کو دیکھیے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک توضیح المسائل جامع کے عنوان سے بھی ہے، اس میں کچھ مزید مسائل کا اضافہ بھی ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کی جو فارسی سائٹ ہے اس کے کچھ اجزاء کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھی مکمل طور پر ترجمہ نہیں ہے اور یہ اس لحاظ سے اتنی مکمل بھی نہیں ہے۔ توضیح المسائل جامع آہستہ آہستہ اس کے ابواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اچھا، اب یہ جو توضیح المسائل ہے یہ بعض اوقات بہت سارے مجتہدین کی ایک کمبائنڈ ٹائپ کی توضیح المسائل بھی اردو میں تو اب تک موجود نہیں ہے، لیکن فارسی میں 10 مجتہدین کی ایک ساتھ، تو کوئی ایک مثلا توضیح المسائل جیسا امام خمینی کی توضیح المسائل ہے تو ان کی اصل توضیح المسائل ہوتی ہے، اور یعنی اصل کتاب اس کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جس مجتہد کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نیچے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے مجتہدین کے تقریباً 8 مجتہدین، 10 مجتہدین، 5 مجتہدین، ان کی توضیح المسائل اس طرح سے بھی آ جاتی ہے تاکہ ان سب کے فتوے ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں، سارے لوگ اسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اچھا یہاں پر ہمارے مجتہد کا یہ اختلاف ہے۔ تو یہ بھی توضیح المسائل ہے اس طرح سے جس میں حاشیے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ تو کتابیں مجتہد جیسے آیت اللہ سیستانی کی کچھ
کتابیں ہیں، کچھ تقریرات ہیں. اچھا، کچھ ہوتی ہیں استدلالی کتابیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً یہ ان کی آفیشیل سائٹ کے اوپر آیت اللہ سیستانی کی تقریباً یہ کتنی کتابیں بنی، تقریباً 37 کتابیں ہیں. اچھا، اب اس کے اندر کچھ ان کی اپنی ذاتی لکھی ہوئی ہیں، کچھ ان کے شاگردوں نے ان کی تقاریر کو جمع کیا ہے. یعنی آیت اللہ سیستانی جو درس وغیرہ دیتے ہیں ان کے، وہ شاگرد بھی خود مجتہد ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں، وہ بھی اوتھینٹک بات ہوتی. لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کتابوں کو اگر کوئی پڑھنے لگے تو استدلالی جو کتابیں ہیں مجتہدین کی، وہ آپ کے عمل کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے آپ اس پر عمل نہیں کر سکتی. یہ بات، یہ بہت اہم ہے. یہ بات یہ اکثر لوگوں کو، بعض صاحبان علم بھی اس دھوکے کے اندر پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات نظر آتا ہے کہ یہ استدلالی کتاب کو پڑھ کر جو ہے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. ابھی میں اس کی، کیونکہ دیکھیے مجتہد کی فقط یہ تو نہیں، میں نے کہا وہ اخلاق پہ بھی کتابیں لکھتا ہے، فقہ پہ بھی لکھتا ہے، تفسیر کے اوپر بھی لکھتا ہے، علم اصول فقہ کے اوپر بھی لکھتا ہے. اس کے اندر بہت سی بحثوں کو اٹھاتا ہے، بحثوں کے مختلف نظریات کو بیان کرتا ہے. آپ نے کہا دیکھیں یہ ہمارا آیت اللہ سیستانی تو یہ فرما رہے ہیں اور اتنا زور دے کے فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا وہ مسئلہ عمل کے لیے نہیں ہے. یہ بڑی دقیق بات ہے، وہ عمل کے لیے نہیں ہوتا، وہ بحث کے اندر کوئی مسئلہ انہوں نے اس طرح سے اٹھایا ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس کی حمایت میں مجتہد دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتے. ابھی میں اس کی مثالیں بھی دوں گا. اسی طریقے سے مثلا امام خمینی کی جیسے چہل حدیث ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، اس میں مختلف گناہوں کی بات ہو رہی ہے. اب مثلا آیت اللہ خمینی، اس کے اندر امام خمینی مثلا یہ والا نظریہ بیان کر رہے ہیں اور بہت مذمت کر رہے ہیں عجب کی. دیکھیے ایک ہوتا ہے عجب اور ایک ہوتا ہے تکبر. تکبر کہتے ہیں ایسا غرور کہ جو اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہو، دل کے اندر بھی ہو اور اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ وہ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہو. عجب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اوپر فخر محسوس کرے لیکن دوسرے کو کوئی حقیر نہیں سمجھ رہا ہے، خود ہی بخود اپنی عبادت پہ فخر کر رہا ہے. اس کو عجب کہتے ہیں. اب امام خمینی نے عجب کی اتنی مذمت لکھی، آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ بھائی عجب کرنا حرام ہے. دیکھیے امام خمینی نے اتنی مذمت کی اس کی. نہیں، یہ کتاب عمل کے لیے نہیں ہے. چہل حدیث یعنی اخلاقیات کے اعتبار سے اپنے آپ کو، یہ فقہی مسائل کی کتاب نہیں. اگر امام خمینی سے آپ پوچھیں گے فقہی طور پر آپ بتائیں کہ عجب کرنا حرام ہے، وہ کہیں گے نہیں حرام نہیں. وہ کہیں گے پھر آپ نے اپنی اس کے اندر اخلاقیات کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر تو آپ نے بڑی مذمت کی ہے اس کی. وہ کہیں گے مذمت کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن فقہی اعتبار سے حرام قرار دینا ایک الگ چیز ہے. بہرحال عجب ایک اخلاقی برائی تو ہے لیکن یہ حرام تک نہیں پہنچتی. اس سے اپنے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے، بچانا ہے. جیسے ڈاکٹر حضرات مثلا کہیں کہ دیکھیے آپ کے لیے چربی کھانا، چکنائی کھانا، نمک کھانا اور فلاں چیز کھانا یا گوشت زیادہ کھانا ہے آپ کے لیے نقصان دہ. ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے کہ آگے چل کے نقصان پہنچے گا، لیکن آپ کہیں نہیں حرام قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ بعض اوقات اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا. تو اکثر لوگ ان کی اس طرح کی کتابیں پڑھ کے اس کو فقہی مسئلہ اس کو فقہی مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں. تو مجتہد کے فتاوے کیسے حاصل کیے جائیں؟ تو آپ کو فتویٰ استدلالی کتاب میں اس کی اخلاقیات پر موضوع پر جو کتاب ہے اس کے لحاظ سے آپ کو نہیں لینا ہے، وہ اس کی رسالہ عملیہ ہی کو لینا ہے. اچھا، اب اسی طرح سے مثلا مجتہد اپنی کتاب میں جیسے امام خمینی نے بھی توحید کے اعلیٰ منازل بیان کیے اور شرک کی گفتگو کہیں پر کی ہے. مثلا کسی بھی جگہ یہاں تک گفتگو ہو رہی کہ جناب وَمِنَ الشِّرْكِ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لَوْلَا فُلَانٌ لَّهَلَكْتُ لَوْلَا فُلَانٌ لَّأَصَبْتُ كَذَا وَكَذَا لَوْلَا فُلَانٌ لَّضَاعَ أَهْلِي وَمَالِي. مثلا حدیث اس کے اندر آ رہی ہے کہ شرک کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی شخص یہ کہے لَوْلَا فُلَانٌ لَّهَلَكْتُ، ارے وہ شخص اگر نہ ہوتا تو میں تو بالکل مارا جاتا، اس نے مجھے آ کر بچا لیا. اب آپ کہیں گے یہ تو ہم عام طور پر زندگی میں کہتے ہیں اور روایت کے اندر امام بھی فرما رہے ہیں کہ شرک میں یہ بھی شامل ہے. لولا فلان اللہ سب تو قضا و قضا، اگر وہ شخص نہ ہوتا تو مجھ پر وہ مصیبت نازل ہو جاتی، وہ مصیبت نازل ہو جاتی. اب یہ اخلاقیات کی کتاب ہے، اس سے آپ کہیں گے یہ شخص شرک کیا ہے کیونکہ امام فرما رہے ہیں شرک کیا ہے. امام خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز بھی شرک میں شامل ہے، تو اس کا مطلب شخص مشرک ہے. مشرک جو شخص کافر ہوتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے اور میراث بھی اس کو جو نہیں ملے گی اور اس پہ کفر کے احکامات جاری کر دیں. نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ عمل کے لیے کتاب نہیں،
فقہی احکام کے عمل کے لیے. یہ اخلاقیات کے اعتبار سے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر آپ کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو. تو یہ فقہی مسئلے کی کتاب نہیں ہے. مجتہد کا فتویٰ کہاں سے حاصل کریں؟ یہ اس کی اخلاقیات کی کتاب سے حاصل نہیں کر سکتے, یہ اس کی درس خارج سے حاصل نہیں کر سکتے, رسالہ عملیہ سے حاصل کرنا پڑے گا. مثلا غیبت کے موضوع پر جتنی آپ کریں, آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے, آپ کو لگے گا کہ ایک لفظ بھی کسی کے خلاف منہ سے نہیں نکال سکا. آپ نے کہا بس غیبت مطلقاً حرام ہے, جبکہ کتنے ہی موارد ایسے ہیں کہ جس کے اندر جب رسالہ عملیہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 6, 7, 8 یا اس سے کچھ زیادہ موارد بھی بعض اوقات ہو سکتے ہیں جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے. آپ نے تو صرف ان کی کتاب پڑھی اخلاقیات پر مبنی, اس میں انہوں نے ہر شخص کی حتیٰ کہ مثلا جب آپ ان کی فقہی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا مثلا کافر کی غیبت جائز ہے. ممکن ہے کہ آپ کا مجتہد یہ کہے کہ غیر مومن کی بھی جائز ہے مثلا. تو لیکن کیا ہے کہ وہ جب ان کی اخلاقیات کی کتابیں پڑھیں گی آپ تو وہ کہے گا نہیں کسی کی بھی خلاف زبان استعمال نہ کرو. تو آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب کسی کے خلاف, حتیٰ کہ مثلا جو ہے وہ امریکی صدر کے خلاف بھی کچھ کہنا جو یہ بھی غیبت میں ہو جائے گا, اور داعش کے خلاف کہنا بھی غیبت میں ہو جائے گا. نہیں. تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ, یہ فقہی مسائل کی کتابیں نہیں ہیں, یہ رسالہ عملیہ نہیں ہیں, یہ اخلاقیات کی کتابیں. اچھا, اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ خوئی, ساتھ میں ان کے آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے جب آیت اللہ خوئی حیات تھے, تو ان کی جو تقاریر ہیں ان کے شاگردوں نے جمع کی ہیں, اس میں بہت سے اہل علم افراد ہیں. مثلا جو ہے وہ تنقیح فی شرح عروۃ الوثقی, یہ آیت اللہ خوئی کے جو استدلال درس خارج جو دیتے تھے, یہ تمام بحثیں جیسے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض, یہ آیت اللہ خوئی کے جتنے بھی درس خارج ہوتے تھے اسے صرف بیٹھ کر سنتے تھے, صرف جیسے ابھی آپ سن رہی ہیں, اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر حرف بحرف پورے کا پورا درس خارج جو ہے وہ لکھ کے آیت اللہ خوئی کو چیک کراتے تھے. وہ بھی حیران ہو جاتے تھے کہ ایک لفظ کی سر منہ غلطی نہیں ہوتی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا غضب کا حافظ آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض, آج کل تو خیر مہاراجے کی فہرست کے اندر شامل ہے وہ بھی. تو یہ آیت اللہ خوئی کے مثلا درس خارج کی کتاب ہے, یا مستند کے نام سے جو ہے یہ ان کے کسی اور شاگرد نے جو ہے جمع کی ہیں, المبانی کے نام سے جو ہے, یہ سب درس خارج کی کتابیں آیت اللہ خوئی کی تقاریر ابحاث ہیں, جو بحثیں وہ کرتے تھے, ایک ایک مسئلے کو ثابت کرتے تھے صرف سننے کے بعد اس کو پورا, اور یہ اوتھینٹک اور سارے علماء ہیں. لیکن اس کے باوجود مثلا ایک میں مثال بیان کر دوں, یہ مصباح الفقہاء ہے. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہے کہ مثلا لوگوں نے اس سے عاشورے کا مثلا روزے کا ایک مسئلہ ہے, چلیں وہ بھی میں اس کو بیان کر دوں. کہ آیت اللہ خوئی کا یہ مسئلہ مشہور کیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیے آیت اللہ خوئی جو تھے انہوں نے اپنی ان کی جو اس طرح کی جو استدلالی کتب فقہ ہیں اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہوں کہ عاشورے کا روزہ مستحب ہے, اور بہت سے لوگوں نے جائز ہونے کے متعلق بھی لکھا, حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی ان کی استدلالی کتب سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آیت اللہ خوئی نے اس میں بہت سارے مباحث اٹھائے اور کہا کہ دیکھیے بھلا اس کے اندر روایت یہ والی پیش کی جاتی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے, اور اس روایت کے اندر یہ ہے, مختلف بحثیں ہیں اس کے اندر. لیکن وہ مقلد کے لیے رسالہ عملیہ نہیں, جب ان کا رسالہ عملیہ دیکھیں تو آیت اللہ خوئی جو ہے وہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مکروہ روزہ قرار دیا, انہوں نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا. اب کوئی استدلالی کتب فقہ سے آپ کو کوئی کوٹ کرے, مثلا جب بھی آپ کو سب کتابوں کے نام بتائے جا رہے ہیں کہ مثلا کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, مثلا ہو سکتا ہے کوئی عاشور کے روزے کے استحباب کو بیان کرے تو آپ پوچھیں, وہ کہے گا میں نے تو المبانی سے بیان کیا, مثلا تنقیح سے بیان کیا, المستند سے بیان کیا, تو آپ فوراً پکڑ لیں گے یہ تو استدلالی کتب فقہ ہیں, یہ تو رسالہ عملیہ تھوڑی. یہ ہمارے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ جو رسالہ عملیہ آیت اللہ خوئی نے لکھے جیسے توضیح المسائل ہے, یا جیسے ابھی آگے چل کر اور مثالیں آئیں گی, منہاج الصالحین اور عروۃ الوثقی ہے, وہ ان کے فتووں کی کتابیں. تو یہ بہت اس کے اندر ایک گڑبڑ ہوتی ہے, جو ابھی یہ کانسیپٹ آپ کو پہلی ان کلاسوں کے اندر کلیئر کر لینے چاہیے, اور یہ عام زندگی میں پوری زندگی کام آئیں گے. کہ کوئی شخص کوٹ کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کون سی کتاب کو کوٹ کر رہا ہے,
وہ رسالہ عملیہ اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں وہ عمل کے لیے نہیں ہے پھر. اچھا اسی طرح سے مثلا البیان فی تفسیر القرآن. اچھا یہ آیت اللہ خوئی نے تفسیر قرآن لکھنی شروع کی تھی. اس کے بعد ابھی ایک ہی جز اس کا آیا تھا, سورہ الحمد کی تفسیر لکھی تھی. اس کے بعد کچھ بہت اصولی مباحث تفسیر کے بیان کیے تھے, مقدمہ تفسیر کے نام سے, وہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکے. لیکن پھر تفسیر کا کام رک گیا, فقہ وغیرہ کی ان کی مصروفیات بڑھ گئیں. یا پھر ایک اور کتاب اس زمانے میں آ گئی تھی, المیزان فی تفسیر القرآن, جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تھی. آیت اللہ خوئی نے کہا جس انداز سے میں تفسیر کرنا چاہ رہا تھا تقریباً وہ ان ایسپیکٹس کو اس تفسیر نے کور کر لیا ہے, تو انہوں نے پھر تفسیر کا کام روک دیا تھا. اب اس کے اندر اچھا پھر اسی جو تفسیر ہے اس کا ایک پارٹ فلسفہ معجزہ کے نام سے اسلامک سیمینری نے اور یہ جامع تعلیمات اسلامی وغیرہ نے اس کو شائع بھی کی ہے, اردو کے اندر بھی موجود ہے. اچھا اب اس کے اندر اس تفسیر میں یہ کہ آیت اللہ خوئی نے ایک بحث کی ہے 7 قاریوں کی قرات کی. 7 قاریوں کی قرات جو ہے, جو قرآن سبا کہا جاتا ہے, تو کہ قرآن کو 7 قاریوں نے جس طریقے سے پڑھا ہے اس طرح سے قرآن کو قرات کر سکتے ہیں. تو آپ جب ان کی البیان پڑھیں گے تو اس میں ایسا لگے گا جیسے آقا خوئی جو ہے کہتے ہیں یہ بات تو اتنی صحیح نہیں لگ رہی ہے کہ انہی 7 قاریوں کے اندر قرات قرآن کو جو ہے منحصر کر دیا جائے. آپ نے کہا دیکھیں آیت اللہ خوئی نے خود لکھا ہے اس کے اندر, اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, انہی قاریوں کے طریقے پر پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو 7 قاریوں کے جو عام طور پر نام لکھے ہوتے ہیں, پھر ان قاریوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے علماء کا, ان 7 قاریوں سے کون مراد ہے. پھر 14 قاریوں کی قرات وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے, وہ ایک الگ ہے. تو اب جب آپ آیت اللہ خوئی کو دیکھیں تو معلوم یہ چلے گا کہ نہیں, رسالہ عملیہ میں دیکھتے ہیں تو آیت اللہ خوئی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں, یہ تو 7 قاریوں کے قرات کے مطابق ہی آپ کو ان میں سے کسی کی قرات کو لے کے آپ کو نماز کی بھی قرات کرنی, تو اپنی طرف سے کوئی اور نئی قرات کو لے کر نہیں آ سکتے اس کے اندر. تو ان کی تفسیر کی کتاب میں الگ طرح سے بات لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک بحث ہے, اور لیکن وہ رسالہ عملیہ والی بات نہیں ہے. وہ عمل کے لیے تو آپ کو انہی چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے دیکھیے جیسے ابھی عاشورہ کے روزے کی میں نے کتنی ویسی مثال اس کے اندر بیان کی ہے, تو اگرچہ وہ مکروہ ہے لیکن ایسا لگے گا جیسے آقا کوئی اس کو مستحب قرار دے رہے ہیں, تو جب بھی استدلالی کتبوں کی طرف نہیں جاتے. اچھا اب رسالہ عملیہ میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں؟ اب ہم کہہ رہے ہیں نا مجتہد کا فتویٰ حاصل کریں تو رسالہ عملیہ سے حاصل کریں, جو 4 نمبر پہ ہم نے لکھوایا آپ کو. تو رسالہ عملیہ سے مراد کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ اچھا اب اس کے اندر بھی دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مجتہد خود لکھتا ہے, اپنے مقلدین کے عمل کے لیے لکھتا ہے, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو مطابق فتویٰ ہوتی ہیں, وہ مجتہد نے خود نہیں لکھی ہیں. کچھ فتاوے ہوتے ہیں اس کے جو مقلدین کے لیے لکھتا ہے, کچھ اس کے فتاووں سے اخذ شدہ مسائل کے تحت وہ کتابیں خود لکھی گئی ہیں ان کے شاگردوں نے, بڑے بڑے علماء نے. وہ بھی آیت اللہ سیستانی کے یا مثلا آیت اللہ خوئی کے یا کسی اور مرجع کے فتوے کے مطابق ہیں, لیکن وہ مطابق فتویٰ ہونا الگ چیز ہے, اور ان کی خود فتوے کی کتاب مجتہد کی ذاتی لکھا ہوا ہونا یہ الگ چیز ہے. اچھا جو مطابق فتویٰ ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ کی مجتہد کی طرف سے تائید ہوتی. وہ مثلا آپ یہ دیکھ لیں جس کتاب سے وہ کوٹ کر رہا ہے کوئی بھی شخص, اس کا فتویٰ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ رسالہ عملیہ ہے یا نہیں. آیت اللہ سیستانی خود لکھی ہوئی کتاب ہے, رہبر معظم کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے, یا یہ کہ کسی اور عالم نے لکھی ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا وہ لکھا ہوگا مطابق فتویٰ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ان کے فتووں سے کچھ اخذ کر کے انہوں نے خود کتاب لکھی, یا ان کے فتاووں کی روشنی میں وہ کتاب لکھی گئی. تو مطابق فتاوی لکھا ہونا, تو کچھ کی طرف سے تو تائید ہوتی ہے, بعض اوقات پہلے صفحے کے اوپر ہی ان کے دفتر کی طرف سے ایک تائید کا لگایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے, یہ ہماری جو لجنہ استفتائیہ جو ہے, یعنی جو استفتاءات کی جو کمیٹی ہے, اس نے اس کو چیک کر لیا اور یہ ہمیں ہمارے فتووں کے مطابق اس کتاب پہ عمل کرنا صحیح. کچھ کی طرف سے تائید ہوتی ہے مجتہد کی, اور کچھ کتابوں کے لیے مجتہد کی کوئی تائید نہیں ہوتی, بس پہ لکھا ہوا ہے مطابق فتویٰ, اور کوئی تائید مجتہد کے دفتر کی نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کتاب میں.
اور کچھ کتابوں کے لیے تو مجتہد کے دفتر کی طرف سے تردید ہوتی ہے کہ اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر چاہے ان کا نام اور تصویری کیوں نہ لگائی گئی ہو آیت اللہ سیستانی کی یا کسی اور مجتہد کی۔ تو یہ بہت گڑبڑ اس طرح کی چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، اس وجہ سے اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس موضوع کے اوپر لینی پڑ رہی ہے کلاس کہ یہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور تو اس کے اندر یہ مسائل کے اندر گڑبڑ کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں فوٹو شاپ بھی آ گئی ہے، وہ نئے سرے سے مسئلوں کو ڈیزائن بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں ایسا کہ آپ کو ایسا لگے گا دستخط مہر یہ وہ پورا فارمیٹ اس کے اوپر ہوتا ہے اور پتہ چلا کہ وہ فتویٰ غلط ہے، بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے یہ بھی توضیح المسائل کے یہ جو ہے آپ کی ایک تو ہوتی ہے اوریجنل توضیح المسائل، اس میں بھی اگرچہ یہ تو مجتہد کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن آپ یہ اس میں بھی دیکھ رہی ہیں کیونکہ اردو ترجمہ اس پہ لکھا ہوا ہے مطابق فتاوی، مطابق فتاوی، کیونکہ دیکھیے ترجمہ جو ہے نا، کیونکہ اردو میں تو آیت اللہ سیستانی نے کوئی توضیح المسائل نہیں لکھی نا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ دیکھیے ترجموں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ توضیح المسائل بھی ہوں، حتیٰ کہ خواہ ترجمہ قرآن ہو۔ ترجمہ قرآن میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کا بھی اگر کوئی شخص ترجمہ کر، لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمیں عربی پڑھنی نہیں آتی، تو کیا اگر ہم ترجمہ قرآن پڑھ لیں تو کیا تلاوت کا ثواب ملے گا؟ جواب ہے جی نہیں، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا تو فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ترجمہ قرآن کو قرآن کہے تو یہ گناہ بھی ہے، یعنی ان کا جو نظریہ، لیکن عام طور پر بہرحال لوگ اس طور پر نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن عربی زبان میں جو قرآن کے اصل حروف اور الفاظ ہیں وہی قرآن ہے، بس اسی کی تلاوت قرآن سمجھی جائے گی۔ اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے، دیکھیے ہر چیز کا ثواب الگ ہے، یعنی تلاوت قرآن کا جو عربی میں ہے اس کا وہ اصل تلاوت ہے، ترجمہ اگر پڑھیں تو ترجمہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس پر عمل کریں، عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، اور زبانی اگر پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، دل میں تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، ان سب کے ثواب الگ الگ ہے۔ تو یہ اس کے اندر ہے کہ اصلاً دیکھا جائے تو جتنے بھی تراجم ہیں یہ اصل قرآن نہیں، یہ آپ ترجمہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو فتاوی کی کتابیں بھی ہیں وہ اگر ان کے تراجم ہیں تو ان کو اصل کتاب قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا یہ ترجمہ ہے ان کی کتاب کا۔ اور اصلاً تو دیکھا جائے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اصلاً قرآن کا ترجمہ کرنا پاسبل بھی نہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک تو ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اس وجہ سے علماء نے تراجم کی ہیں اس کے۔ جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ترجمہ کتنے الگ الگ انداز سے ہوئے ہیں، اگر یہ وہی قرآن ہے تو اتنے الگ الگ ترجمے کیوں ہیں اس کے؟ اس وجہ سے کہ اس کو بعین ہی اس عربی زبان کو مقصود پروردگار جو اس حرف کے اندر ہے، اس آیت کے اندر ہے، وہ شخص اپنی زبان میں اس کو ریفلیکٹ کر سکا ہے نہیں کر سکا، خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب تراجم کے اندر بڑی گڑبڑیں۔ تو بہرحال یہ کس کے اندر ایک مسئلہ ہے، تو توضیح المسائل کے اندر بھی یہی والا مسئلہ ہے۔ توضیح المسائل کے جو نئے ایڈیشنز ہیں اس کے اندر تو اغلاط بہت زیادہ دور ہوئی ہیں، لیکن جو پرانی توضیح المسائل اکثر بہت پرانے ایڈیشن بھی لوگ اصل میں باقی چیزیں تو ان کو روزانہ اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں، رسالے سارے ہر مہینے کے نئے چاہیے، اخبارات روز کا روز بالکل تازہ چاہیے، لیکن وہ بوسیدہ پھٹی ہوئی توضیح المسائل آیت اللہ محسن الحکیم کے دور کی وہی ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ قرآن کے متعلق یہ قرآن تو خیر ہمارے یہاں بالکل نیا رہتا ہے، وہ جو کہ مشہور بھی ہے نا کہ دادی اماں ایک دفعہ چھپا کے رکھ رہی تھیں کچھ پیسے وغیرہ قرآن کے اندر، تو کسی نے دیکھ لی، کرے اس کے اندر آپ پیسے چھپا رہی ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے اس کو تم کبھی کھول کے نہیں دیکھو گے، اس وجہ سے میں قرآن کے اندر پیسے چھپاتی ہوں۔ تو وہ عموماً ہمارے قرآن وغیرہ بالکل نیا رکھا ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو توضیح المسائل بھی دادا حضور کے زمانے کی گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو نئے نئے ایڈیشنز جو ہیں وہ آپ اس میں لیا کریں، اس میں نئے مسائل کا اضافہ بھی ہوتا ہے، کچھ کریکشنز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا توضیح المسائل جامع ہے، اس کے اندر کچھ نئے مسائل کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کی جو فارسی سائٹ ہے اس کے اوپر توضیح المسائل جامع کے نام سے بھی موجود ہے۔ اچھا، البتہ جو آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشل سائٹ ہے، اس آفیشل سائٹ پہ جو اردو توضیح المسائل اس سائٹ پہ پڑی ہوئی، اس میں بعض جگہوں پر کافی غلطیاں ہیں۔
اگرچہ آپ کہیں گے بھائی آیت اللہ سیستانی کی سائٹ کے اوپر ہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو نا اپڈیٹ بھی نہیں ہوئی، سالہ سال سے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اب وہی ان کے انتظامی دفتر کے معاملات ہیں کہ اب تک انہوں نے کیوں اس کو نہیں کیا. بہت سے فتاوے ان کی کتابوں کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں، منہاج کے نئے ایڈیشنز آ گئے ہیں جو ان کی کتابوں کے ہیں، اس کے اندر کچھ مسائل نکال دیے ہیں، کچھ مسائل تبدیل ہو گئے ہیں. ان کے رسالہ عملیہ کے اندر بھی، توضیح المسائل وغیرہ کے اندر بھی. تو بعض اوقات ہم تو صرف اس کے اندر جا کر پڑھ رہے ہیں، ایک مسئلے کو بیان کرنے میں ہم سے بھی ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی. یہاں پر خمس کی کلاسیں ہوئی تھیں خمس کے مسائل کی، تو اس میں یہ ان کی آفیشیل سائٹ کا ہی 1790 مسئلہ جو توضیح المسائل کا ہے، اس کو دیکھ کر ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ مثلا اگر کوئی عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے زیورات جو اس نے استعمال کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ ان زیورات کو استعمال نہیں کری، ظاہر 60 سال 70 سال 80 سال کی ہو گئی ہے، تو اس میں یہ اس طرح سے مسئلہ لکھا ہو کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کا خمس دے، اور یہی صورت زیورات کی ہے کہ جبکہ عورت کا انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ڈائریکٹ اس سائٹ کو پڑھ کر اور جواب دے دیا، میں اس کی کریکشن کر رہا ہوں، جبکہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ نہیں ہے. جو زیورات عورت اپنی جوانی کے زمانے میں استعمال کر لے اور بعد میں اس کا استعمال کرنا بند کر دے، تب بھی ان کے اوپر خمس نہیں دینا ہے. لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ زیورات کا بطور زینت اس کا استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے تب بھی اس کو خمس دینا ہے. تو بہت سارے اس طرح کی مسائل جو ہے وہ ہیں. آسان مسائل کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس کے اندر مثلا ایک جگہ پر اردو ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا واجب نہیں ہے، جبکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا نامحرم سے واجب ہے. نامحرم کے سامنے عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا جو ہے واجب ہے، لیکن اس کے اندر نہیں لکھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اچھا، بعض اوقات آپ جو سوالات پوچھتی ہیں، ظاہر ہے آپ ان کی سائٹ پہ جاتی ہیں، اردو میں سوال پوچھ رہی ہیں، انگریزی میں سوال پوچھ رہی ہیں. تو اتنا میں اور بتا دوں کہ خود آیت اللہ سیستانی کا آفس وہ عام طور پر اردو اور انگریزی جو سائٹ ہے ان کی، اس کو اون نہیں کرتا. اگرچہ سائٹ پڑی ہوئی ہے، دیکھیں جیسے یہ آپ کے سامنے یہ ان کا پیج کھلتا ہے تو نیچے ہی لکھا ہوا رہا ہوتا ہے عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور مختلف زبانیں لکھی عربی سے کلک کریں آپ کہیں ان کی آفیشیل سائٹ ہے. اب یہ مقصد کہنے کا نہیں کہ سارے مسئلے اس میں غلط ہیں، نہیں، کچھ مسئلوں کے اندر غلطیاں ہیں اور بعض اوقات وہاں سے جو جوابات آتی ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم عربی فارسی کو تو اون کرتے ہیں ہم لوگ، ہاں کہ یہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن اردو اور انگریزی جو سائٹ ہے یا اردو اور انگریزی میں جو جوابات وہاں سے آتے ہیں اس کا بہت زیادہ ذمہ داری ان کا آفس قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ وہاں ظاہر ہے جو عام طور پر جو سوال آپ جاتا ہے اردو میں، وہ پھر اس کو فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر وہ ان علماء کے پاس جاتا ہے جو جوابات دیتے ہیں، پھر وہ اس کو فارسی یا عربی میں جواب لکھتے ہیں، پھر وہ ترجمہ کرنے والا انہیں اردو اور انگریزی کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر آپ کو لکھ کر روانہ کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ترجمہ کرنے والے سے، یا وہ جو لکھنا چاہ رہے تھے اس طرح کا ترجمہ نہیں ہے. ایک حرف کی غلطی سے بہت زیادہ جملوں کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے عربی فتاوے اور فارسی فتاووں کا اگر ترجمہ کریں. تو اس لحاظ سے ایک دماغ میں رہے کہ بالکل آپ پکڑ کے ہی نہ بیٹھے رہ جائیں، بعض اوقات غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری وہاں سے غلط آتے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہو جائے آپ کہیں گے نہیں بالکل ریجیکٹ، اردو انگریزی کوئی جواب نہیں تسلیم کیا جائے گا. نہیں، بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دم ریجڈ ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، اس کی کریکشن کر کے یا دوبارہ آپ سوال آپ بنا کر بھیجیں تو بعض اوقات پھر جواب صحیح آتا ہے. خیر، اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اچھا توضیح المسائل کی جو کتاب ہے نا، یہ اصلاً دیکھا جائے اس فارمیٹ پہ جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے توضیح المسائل، یہ سب سے پہلے آیت اللہ حسین بروجردی نے اس فارمیٹ پہ لکھی ہے. توضیح المسائل کے نام سے اور علماء نے بھی پہلے کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن وہ فارمیٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ مجتہدین کو اس کی ترتیب، اس کا سوال، اس کا جو انداز ہے لکھنے کا، اور یہ جس طریقے سے ایک فرینڈلی ایک کتاب ہے مقلدین کے لیے، یہ مجتہدین کو بہت پسند آئی. یہ اصلاً آیت اللہ حسین بروجردی نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور اس کے بعد یہ کتاب مجتہدین کو بہت پسند آئی. تقریباً ہر مجتہدی اب توضیح المسائل لکھتا ہے اور اس پہ اپنا اختلافی نوٹ، جہاں اس مجتہد کا
آیت اللہ حسین بروجردی سے اختلاف ہوتا ہے وہاں اس مسئلے کو بدل دیتا ہے، باقی اس کا حساب کتاب ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی یہ توضیح المسائل۔ اچھا، تو آیت اللہ حسین بروجردی نے سب سے پہلے توضیح المسائل، ایک اور بھی ان کی کتاب تھی انیس المقلدین کے نام سے، لیکن آیت اللہ بروجردی کی توضیح المسائل یہ اسی فارمیٹ پہ سارے مجتہدین نے بھی لکھی۔ تو جو رسالے عملیہ ان میں تو ایک چیز ہو گئی توضیح المسائل۔ اچھا، صرف توضیح المسائل نہیں ہے، جیسے کہ ابھی جب میں رسالہ عملیہ بیان کر رہا تھا تو اکثر طالبات کی آواز آئی توضیح المسائل، صرف ایک کتاب نہیں اور بھی۔ دوسری کون سی؟ دوسری کتاب آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی، یزدی طباطبائی، آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی کتاب انہوں نے لکھی تھی العروۃ الوثقی، العروۃ الوثقی۔ یہ کتاب بہت ہی دقیق کتاب ہے، بہت باریک بینی سے کتاب لکھی گئی ہے، بہت مشکل کتاب ہے۔ اب تقریباً ہر مجتہد جو بنتا ہے وہ ضرور اس کتاب پر اپنا حاشیہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو پیش کرے کہ یہ العروۃ الوثقی کے اندر مثلا مجتہد نے لکھا ہے تو یہ فتووں کی کتاب ہے، یہ آپ کے عمل کی کتاب ہے، یہ رسالہ عملیہ ہے، تو آپ اس کو وہ کہے کہ میں نے تفسیر میں دیکھا ہے فلاں مجتہد کی، آپ نے کہیں نہیں تفسیر کی بات نہیں چلے گی، رسالہ عملیہ بتائیے۔ تو رسالہ عملیہ کے اندر العروۃ الوثقی کاظم یزدی نے اولاً یہ کتاب لکھی تھی، لیکن یہ علماء اور مجتہدین کو بہت پسند آئی تو انہوں نے اسی فارمیٹ کے اوپر اپنے بھی جہاں اختلاف تھا ان سے وہاں پر اختلاف کو ذکر کیا، باقی فارمیٹ وہی رکھا ہے، العروۃ الوثقی۔ اب تمام مجتہدین اس پر تعلیقات لکھتے ہیں، یعنی اختلافی نوٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جہاں ان کا مسئلے کا اختلاف ہوتا ہے، العروۃ الوثقی۔ اور اتنے سارے جتنے مجتہدین کی تصویریں آپ کو اس عروہ کے نظر آ رہی ہیں، سب مجتہدین نے مثلا اس کے اوپر اپنا حاشیہ لکھا ہے، یعنی وہی ایک ہی کتاب ہے لیکن جہاں ان سے اختلاف نظر ہے وہاں پر ان لوگوں نے، تو یہ اس لحاظ سے العروۃ الوثقی بڑی دقیق کتاب ہے اور اس کا کوئی ترجمہ بھی اویلیبل نہیں ہے، عام طور پر اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن کہیں کوئی حوالہ اگر کوئی دے اس کا اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو آپ اس کو فتوے کی کتاب سمجھیے، ہے بلکہ فتوے کی کتاب۔ اچھا، یہ جو کاظم یزدی تھے یہ بہت بڑے علماء میں تھے، آیت اللہ خوئی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، اور حتیٰ کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے بھی اساتذہ میں سے تھے آیت اللہ کاظم یزدی، لیکن ان کی کتاب بہت پسند آئی۔ اب اسی کتاب کے اوپر پھر علماء نے اپنے حاشیے لکھے ہیں، حتیٰ کہ امام خمینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی وغیرہ مجتہدین کے اسی کتاب کے اوپر حاشیے ہیں، اور یہ کتاب ان کے فتووں کی کتاب ہے۔ آیت اللہ خامنئی کا البتہ العروہ وغیرہ کا کوئی ان کا حاشیہ موجود نہیں۔ اچھا، اب آیت اللہ محسن الحکیم جو ہیں، یہ جو دائیں ہاتھ پر نظر آ رہے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کو ایک کتاب بہت پسند آئی اور انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا منہاج الصالحین۔ منہاج الصالحین، منہاج الصالحین کو آیت اللہ خوئی کو بھی وہ کتاب بہت پسند آئی، انہوں نے بھی منہاج الصالحین پہ حاشیہ لکھا، آیت اللہ سیستانی کو بہت پسند ہے، بہت سارے مجتہدین کی پھر منہاج الصالحین کے نام سے کتاب ہے، وہ ان کا حاشیہ ہے، وہ اصلاً آیت اللہ محسن الحکیم نے لکھی تھی سب سے پہلے، لیکن ان مجتہد اگر کوئی منہاج الصالحین کا حوالہ دے آپ کو فتوے کے کہ منہاج میں آیت اللہ نے یہ لکھا ہے، مثلا خود آیت اللہ سیستانی نے بھی منہاج الصالحین جو ہے ان کے اپنے نام سے بھی کتاب ہے، کوئی اس کا حوالہ دے تو وہ رسالہ عملیہ ہے اور اس کو آپ اوتھینٹک سمجھیں گی۔ اچھا، اور اسی طریقے سے آقا خوئی کی بھی منہاج الصالحین ہے، اور آقا خوئی کو کتاب اتنی پسند تھی کہ جب یہ ان کا آپریشن ہو رہا تھا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تب بھی ہر وقت ان کے سرہانے منہاج الصالحین رہتی تھی۔ تو ایک ہمارے ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا مرجع اور مجتہد بھی جو ہے وہ کتاب آپریشن ہونے، ہمارے ہاں تو لوگ واجب نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں تو کتاب کہاں پڑھیں گے وہاں پر ہاسپٹل جا کر ایڈمٹ ہونے کے بعد، لیکن مجتہدین کا طریقہ ہے کہ وہ بہرحال اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ایک آئیڈیل، تو اتنی زیادہ ان کو یہ پسند تھی۔ اچھا، اب امام خمینی جو تھے انہوں نے منہاج الصالحین پہ حاشیہ نہیں لکھا، ان کو ایک اور کتاب بہت پسند آئی
اور وہ کتاب تھی جس پہلے میں وہ بتا دوں، وہ تھی الوسیلۃ النجات، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی کتاب. یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الوسیلۃ النجات کے نام سے. یہ آیت اللہ امام خمینی کو بہت پسند آئی یہ کتاب. انہوں نے کہا میں اس پر حاشیہ لکھوں گا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تحریر الوسیلہ. یہ اصلاً آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی کتاب تھی، لیکن امام خمینی نے کچھ اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کر کے کچھ اضافہ کیا، کچھ نئے ابواب کا، کچھ مسائل کو تبدیل کیا، لیکن اسی کے اوپر انہوں نے اس کا نام رکھا تحریر الوسیلہ، جو کہ الوسیلۃ النجات کتاب تھی. تاکہ میں اس وجہ سے سب بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ کو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کون سی کتابیں ہیں کون سی. یہ سب رسالہ عملیہ ہیں. اب امام خمینی کے کوئی تحریر الوسیلہ کا حوالہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ رسالہ عملیہ ہے جو اپنے مجتہدین اپنے مقلدین کے انہوں نے عمل کے لیے کتاب لکھی. اور اگر چاہے یہ تحریر الوسیلہ عربی میں ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا تھا لیکن وہ عام نہیں ہو سکا ہے. کچھ مخصوص افراد کے پاس ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اس کو وہ بہرحال عام نہیں ہو سکا. تو تحریر الوسیلہ کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور خود ایران ہی کے اندر اس کا ترجمہ کروایا گیا تھا، اور بہرحال وہ یہاں نہیں آیا ہے. کیا وجوہات ہوئی اس کی؟ تو اس لحاظ سے یہ کتاب الوسیلۃ النجات تھی. آقا ابو الحسن اصفہانی کے 1945 میں آقا ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تھا، لیکن امام خمینی نے اس طرح سے کتاب لکھی. اچھا، رہبر معظم کی اجوبۃ الاستفتاءات کے نام سے یا اجوبۃ الاستفتاءات کے نام سے ان کے فتاوے جمع کیے گئے ہیں، اور اس کے 2 والیوم ہیں. ان سے جو ان کے مقلدین استفادہ کر سکتے ہیں. جو اس کے اندر نہ ملے پھر ان کی سائٹ موجود ہے، وہاں سے جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ماسک حج بھی جو ہے وہ موجود ہے. رہبر معظم کی جو مناسک حج الگ سے ان کے فتاوے کے اوپر مشتمل کتاب ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے یہ رسالہ عملیہ شمار ہوگی ان کے لیے. اچھا، اب ایک اور آیت اللہ سیستانی کی کتاب ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مطابق فتویٰ، یہ عبد الحادی السید محمد تقی الحکیم نے اس کو کمپائل کیا ہے اس کتاب کو. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہے. اس کے علاوہ مثلاً البتہ وہ میں نے بتایا کہ اس کتاب کا جو اردو ترجمہ وغیرہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو استفتاءات کی ان کے اردو ترجمے میں کچھ غلطیاں وغیرہ ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک حج و عمرے کے سلسلے میں بھی عبد الحادی الحکیمی کی کتاب ہے المیسر فی الحج والعمرہ. یہ حج و عمرے کے مسائل اس کے اندر ہیں. یہ بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہے کتاب. اگر کوئی اس کا بھی خیر اردو ترجمہ تو نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے الفقہ للمقتربین، یہ بھی عبد الحادی تقی الحکیم نے اس کتاب کو، یہ جو خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. عربی میں تو الفقہ للمقتربین ہے، اور فقہ برائے غرب نشینہ کے نام سے فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کوڈ آف پریکٹس آف مسلمز ان دا ویسٹ کے نام سے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ اس کتاب کا ہو چکا. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اردو کے اندر بھی اویلیبل ہے. یہ بھی آپ کو یہ مطابق فتویٰ ہے، لیکن یہ بھی ان کے ادارے کی طرف سے تائید یافتہ ہے. آیت اللہ سیستانی کے فتاوے کے اوپر مشتمل، اگرچہ کمپائل انہوں نے کی ہے تقی الحکیم نے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی ہے، اس کا بھی اگر کوئی حوالہ دے، المسائل المنتخبہ. اس کا اردو ترجمہ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ بھی رسالہ عملیہ آیت اللہ سیستانی کا، یعنی اس میں بھی ان کے فتووں کی کتاب ہے. آقا خوئی نے بھی اس نام سے المسائل المنتخبہ آقا خوئی کی بھی ہے، اور آیت اللہ سیستانی کی بھی. اور اسی طریقے سے مناسک حج اپنے تمام ملحقات کے ساتھ، یعنی مسلسل سوالات. دیکھیے حج، جتنے حج پہ لوگ جا رہے ہیں، جتنے حاجی جا رہے ہیں، اتنے ہی ان کے سوالات ہیں. تو وہ مسلسل اس استفتاءات میں اضافہ ہو رہا ہے حج و عمرے کے. ایک ملحق، ایک دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یعنی بہت ہی اب یہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہو چکی ہے. تو مناسک حج جو اصل ہے اس کے ساتھ ملحقات بہت شامل ہو چکے ہیں.
تو بہرحال یہ بھی رسالہ عملیہ اس کو سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کی الوجیز فی احکام العبادات کے نام سے بھی کتاب ہے. ویسے یہ بھی اردو میں تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کتاب کے لیے بھی دیکھیے یہ اس طرح کی ایک تائید لکھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مطابق فتویٰ ہے, تو ان کا ادارہ اس کی تائید کرتا ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. تو یہ ان کی طرف سے تائید ہو گئی, تب یہ سمجھا جائے گا کہ مجتہد نے اس کی تائید کر دی, تو ابھی ان کے فتووں پر مشتمل کتاب ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے الفوائد الفقہیہ کے نام سے آقا کاظم نے اس کو جو ہے وہ جمع کیا ہے, اور یہ جو ہے عربی سائٹ یہ بھی آیت اللہ سیستانی کے فتاوے کے اوپر مشتمل. اچھا, اسی طریقے سے آقا خوئی کی بہت 3 والیوم کے اندر ہے سیرات النجات کے نام سے, فی اجوبۃ الاستفتاء, سیرات النجات. تو یہ کتاب ہے ان کی. اس طرح آقا سیستانی کی مثلا ایک آموزش احکام بانوان بزبان سادہ, اس میں حیض, استحاضہ, نفاس, غسل, تیمم وغیرہ, یہ آیت اللہ سیستانی کے فتاوے. یہ اردو میں اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ سادہ زبان میں عورتوں کے مخصوص مسائل کی کتاب ان کے فتوے کے مطابق لکھی گئی, یہ بھی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز اور بھی آتی ہے, اور وہ ہے مجتہد. یہ رسالہ عملیہ میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ ہے مجتہد کا خط. مثلا خط کے ذریعے آپ مجتہد سے کوئی سوال کریں. جب آیت اللہ کوئی حیات تھے تو میں ذاتی طور پہ بھی ان سے کافی سوالات کرتا تھا. اس زمانے میں یہ سب ای میلیں اور اس کا سسٹم اتنا نہیں تھا, تو بعض اوقات خط لکھتے تھے, یہاں سے پوسٹ کے ذریعے خط جاتا تھا, 2-2 3-3 مہینے, بعض اوقات 6-6 مہینے بعد وہاں سے خط کے جواب جو ہے وہ آتے تھے فتوے لکھے ہوئے. اب تو کتنی سہولیات ہو گئی. تو مجتہد سے آپ اس طرح سے سوال بنا کے بھیجیں, وہ اسی کے نیچے باقاعدہ اس کا جواب لکھ کے اور دستخط اور مہر وغیرہ کے ساتھ ان کے دفتر کا جواب آتا ہے. یہ بھی رسالہ عملیہ میں شمار ہوگا. آپ کہیں مجتہد نے کتاب تو نہیں لکھی, کتاب نہیں, لیکن استفتاء ہے ان کے دفتر سے آیا, یہ مطمئنان ہونا چاہیے کہ یہ ان کے دفتر سے آیا ہے. اور یہ ہے کسی کوئی اور لکھا ہوا ایسی پوسٹ وہ لگا کے فوٹو شاپ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ بنا دے, وہ والا نہیں معاملہ. وہ اگر آتھینٹک کوئی ذریعہ ہے تو اس پہ آپ مانیں گے اس کو. تو یہ مثلا آیت اللہ وحید خراسانی, ان سے بہت سارے سوال پوچھے گئے, پھر انہوں نے نیچے اس کا جواب لکھ دیا. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ای میل کے اوپر بھی آتی ہیں, یہ بھی رسالہ عملیہ میں شمار ہوں گی, بشرطے کہ جیسے یہ آیت اللہ سیستانی کا ای میل کے اوپر بھی بعض اوقات اس طرح سے جو ہے جواب آتا ہے ان کے دفتر کا, تو وہ بھی رسالہ عملیہ ہی کے اندر شمار ہوگا. اگرچہ اس باتیں اس کے اندر ابھی مجھے کافی ساری اور بیان کرنا تھی, ابھی سمجھیں کہ ابھی اس کے اندر بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کرنی باقی ہے. آج میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو مکمل کر دوں, لیکن یہ آج مکمل نہیں ہو سکا ہے. انشاءاللہ اگلی بار اس کو مکمل کریں گے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بھی پیش آتا ہے اس کے اندر کہ جناب ان سب بعض اوقات آپ نے کہا کہ ایک عادل سے سنے, بعض اوقات 2 عادل سے سنا, اس نے ایک مسئلہ بتایا, دوسرے نے دوسرا مسئلہ بتایا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی زبان سے کچھ اور سنا, اس کی کتاب میں کچھ اور نکلا. بعض اوقات توضیح المسائل کے اندر کچھ اور پڑھا تو منہاج الصالحین میں کچھ اور نکلا. بعض اوقات اس کی آپس کی جو کتابوں یا استفتاء کے اندر اس کی تحریر ٹکرا جاتی ہے مجتہد کی. اس موقع پر ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو ہے کہ ہم ان تمام آپ کو سورسز پتہ چل گئے, ان کتابوں کے نام پتہ چل گئے کہ ان کے ذریعے ہمیں مجتہد کا فتویٰ پتہ چلتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی کچھ باتیں اور ہوتی ہیں, کبھی کبھار ان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہوگا. مثلا ایک مسئلہ ہم نے یہاں پر بیان کیا, اس کے بعد کوئی اور استاد آیا, وہی والا مسئلہ اس نے کوئی اور بیان کیا. چلیں یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے, لیکن وہ مولانا محترم ان کے اوپر ہمیں اعتبار ہے, تو پھر تو ان کی بات چلے گی کہ جو. لیکن اگر دونوں قابل اعتبار ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں, دوسرا کوئی اور بتا رہا ہے. یہ بہت ہوتا ہے معاشرے کے اندر. یہ پھر انشاءاللہ کیونکہ آج اتنا وقت نہیں رہا اور نیچے مولانا محترم آ چکے ہوں گے, اور وہ بہت اہم مولانا شیخ عامر رضا یاسوبی صاحب وہ اہم مسائل کے اوپر گفتگو فرمائیں گے. تو یہاں پر ہم گفتگو روکتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو. اور تو ایک دفعہ بھی, اگرچہ مسائل خشک ہیں مجھے پتا ہے, بہت مشکل کتابوں کے نام بھی آئے, لیکن ایک دفعہ یہ مسئلے آپ نے یاد کر لیے, رٹ لیے, تو اس کے بعد آئندہ زندگی بڑی چھوٹ آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چلا لیں گے کون سا فتویٰ صحیح ہوتا ہے, کون سا غلط ہے, کون سی کتاب صحیح کوٹ کی جا رہی ہے, کون سی نہیں. بہت زندگی میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین. جل یا مولا جل
اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل